السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم قرآن کریم کے موضوع پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کلپ ایک ایک موضوع پر۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ امت کے الگ الگ طبقے نے کس طریقے کا رویہ اختیار کیا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے بارے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے نصاب قرآن یعنی قرآن کا نصاب، قرآن کا جو سلیبس رکھا، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بچوں کو 8 گھنٹے لگاتار عربی پڑھائی جاتی ہے، بھارت میں پچھلے 300 سال سے باقاعدہ مدارس کا انتظام ہے اور اس کے پہلے بھی مدارس رہے ہیں، گرچہ اس منظم شکل میں نہیں رہے ہیں، لیکن آج تک شاید 2 یا 3 مدرسے پورے بھارت میں ایسے ہوں گے کہ جو عربی میڈیم طالب علم کو ساری کتابیں پڑھاتے ہوں۔ اس کے مقابلے میں آپ انگریزی میڈیم اسکول لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہم ساری کتابیں عربی میں پڑھنے کے باوجود بھی ہم عربی میڈیم مدرسہ نہیں چلا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ہماری کمیونیکیشن عربی ہو پائی، حالانکہ کم سے کم مولوی کی مدر ٹنگ عربی ہو جانی چاہیے تھی جس طریقے سے ہم نے پڑھا۔ کتنے بچے ہیں جو انگلش میڈیم پڑھنے کی وجہ سے گھر میں 24 گھنٹے میں 12-14 گھنٹہ صرف انگریزی بولتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کر 8 سال 9 سال 12 سال 14 سال تک تعلیم حاصل کی، لیکن ہم اپنی زبان کو عربی نہیں بنا سکے۔ جب عربی نہیں بنا سکے تو قرآن کریم جس طریقے سے ہماری زندگی میں رچنا بسنا چاہیے تھا وہ نہیں رچ بس سکا۔ آپ کو حیرت کی بات بتائیں، کئی 100 سال تک قرآن مجید صحیح پڑھنے کے لیے ہم لوگ فارغ ہوئے، جو لوگ 1960 سے پہلے کے فارغین ہیں، میں نے ان کا قرآن کریم سنا ہے، سنتے ہیں، ابھی بھی بعض اس میں سے زندہ ہیں کہ وہ لوگ مجہول قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کہ اتنے 100 سال تک قرآن کریم مجہول پڑھایا جاتا رہا۔ مجہول سے مراد الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہی نہیں کہتے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج بھی بہت سے علماء جو فارغ ہیں وہ بھی قرآن کریم کو مجہول پڑھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملہ کیا گیا۔ یہ صرف پڑھائی کی بات ہے، ابھی اس پر اس کو نصاب میں کس طریقے سے جگہ دی گئی، وہ اگر اس طریقے سے جگہ دی جاتی جس طریقے سے جگہ دینا چاہیے تھا تو آج ہماری زندگی میں، آج ہماری سوسائٹی میں قرآن کریم کے اثرات مرتب ہوتے۔ لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں زیادہ کھل کر نہیں بول پا رہا ہوں کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے وہ مدارس کے خلاف ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم فلسفہ، منطق اور فقہ کے درمیان میں ایسی دبی کہ وہ غالب ہو گئی، اور ہم جتنے اچھے فلسفی یا جتنی اچھی منطقی بات کر لیتے ہیں، ہم کو قرآن کریم کے بارے میں، یا جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جس طریقے سے وہ قرآن کریم پر بات کرتے ہیں کہ اپنی بات میں قرآن سے دلیل لے کر کے آتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ہم منطقی لحاظ سے بات کرتے ہیں، قیاس کی بات کرتے ہیں، سب کچھ بات کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کرنا غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر غالب ہے۔ قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم ہمارے اوپر غالب ہو، ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ یہ نصاب میں قرآن کریم غالب نہیں ہو سکا۔
اور ایک اور مدے کی بات کہنا نہیں چاہیے مجھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بڑی کلاسوں میں ہونا یہ چاہیے ہمیشہ ٹیکسٹ پڑھایا جائے، اصل کتاب پڑھائی جائے۔ کہیں بھی دنیا میں کبھی گائیڈ کوئی کتاب کی، جس کو ہندی میں کی کہتے ہیں، کنجی کہتے ہیں، انگریزی میں کی یا گائیڈ کہتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی نصاب میں، سلیبس میں گائیڈ بحیثیت نصاب داخل نہیں ہوئی۔ ہماری تفسیر کی جو کتابیں ہیں یہ قرآن کریم کی گائیڈ ہے، یہ اصل ٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے مدارس کے نصاب میں گائیڈ کو سلیبس کی حیثیت دی گئی۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے کہیں ایک تقریر میں یہ بات کہی، مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور حضرت کی سوچ اور حضرت کی بات، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ گائیڈ کو سلیبس بنا دیا جاتا۔ مثال کے طور پر تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، جلالین پڑھائی جاتی ہے، کشاف پڑھائی جاتی ہے بعض مدرسے میں اور دوسری تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ تفسیر لکھنے والے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ جب آپ لگاتار اس کی تفسیر بحیثیت نصاب کے پڑھیں گے تو اسی کا نظریہ تمہارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فکس ہو جائے گا۔ حالانکہ پڑھانا کیسے چاہیے تھا؟ پڑھانا چاہیے تھا مثال کے طور پر کہ فلاں جماعت میں حقوق العباد پر قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس پر لیکچر دیے جائیں گے، استاد بھی تیاری کرتا، حقوق العباد کے مختلف تفسیریں دیکھتا، لیکن آپ نے مختلف تفسیریں کے بجائے ایک تفسیر کو بحیثیت نصاب میں داخل کیا۔ یہ میری سمجھ سے کہ میں ایک چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہم لوگوں سے غالباً ہوئی کہ ہم نے تفسیروں کو جو ہے وہ کیا کر دیا، نصاب کی شکل دی۔ یہ رویہ ہونے کی وجہ سے اصل جو اسپرٹ تھی قرآن کریم کی، جو روح تھی، وہ ہمارے اندر سے خالی ہو گئی۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا رب ذوالجلال، جو ہم کو بتانا چاہتا تھا، جو ہم کو سمجھانا چاہتا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس کی روح تک نہیں پہنچتے۔ یہی وجہ ہے ہم اپنی تقریریں کرتے ہیں، ایک گھنٹہ ہم تقریر کرتے ہیں، پوری تقریر میں آپ دیکھیں کہ ہم کتنی مرتبہ قرآن کی آیت سے اپنے مسئلے کو مدلل کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ہم یہ واقعہ، وہ واقعہ، صحابی کا واقعہ، فلاں چیز، فلاں بزرگ کا واقعہ، یہ ساری چیزیں ہم لے کر کے اس لیے آتے ہیں، حالانکہ قرآن کی قرآن کی آیت اگر اپنی تقریروں میں بیان کی جاتی ہے، جو لوگ بھی کرتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ گھنٹہ بھر کی تقریر میں 4 یا 5 آیت بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، دلیل نہیں دے پاتا۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس نے تفسیر گائیڈ کو کیا کیا ہے، نصاب میں پڑھایا ہے۔ اگر اس طریقے سے وہ ہوتا کہ ٹاپک متعین کر دیے جاتے اور اس ٹاپک کے تحت مثال کے طور پر شرک کے ٹاپک کو جماعت صوبم میں پڑھایا جاتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، توحید کے ٹاپک کو جماعت چہارم میں پڑھایا جاتا، اخلاق اور سماجی زندگی کے قانون کو جو ہے جماعت ششم میں پڑھایا جاتا۔ ایسے اگر ٹاپک دے کر کے قرآن مجید کو لیکچرز دیے جاتے، پڑھایا جاتا، تو اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے۔ تو ہم نے جو ہے نا اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ۔ تو اس کا نصاب سے جو جڑا معاملہ تھا اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے وہ بھی آپ کو بتایا کہ بڑی بڑی تقریریں، گھنٹہ بھر تقریریں کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت سے استدلال ہم نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ اگر سلیبس میں وہ چیز داخل ہوتی اس طریقے سے تو ہماری تقریروں میں دم آتا، اور جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی تو لوگوں کے دلوں پر بھی اس کے اثرات کیا ہوتے، مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی واقعہ پیش کرتے ہیں تو سامنے والا سوالیہ نشان اس کو تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہزاروں مولوی کی تقریریں جب آپ سنیں گے تو الگ الگ باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ پبلک کنفیوز ہے کہ کون والا صحیح ہے، کیونکہ اس کو بحیثیت نصاب کے قرآن کریم اس طریقے سے نہیں پڑھایا گیا، لہذا وہ تفسیریں جو دیکھ رہا ہے تو تفسیروں کی باتیں بیان کرتا ہے۔ اب تفسیروں میں اگر صحیح بات آ گئی ہے تو آپ کو صحیح بات پہنچ جائے گی، ضعیف بات آ گئی ہے تو ضعیف بات پہنچ جائے گی۔ جس کا نظریہ لے کر کے آپ پڑھے ہیں وہ اگر وہ تفسیر
آپ کے نصاب میں جو داخل تھی، جو نظریہ اس مفسر کا رہا ہوگا، وہ مفسر کے نظریے کے تحت آپ کی زندگی ڈھل جائے گی۔ لہذا یہ ہمارا برتاؤ جو ہوا یہ سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی ہم اور رویے پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔